بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ ہمارا مسند امام اعظم کا سبق جاری و ساری تھا۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر قبر کے بارے میں کچھ احادیث پڑھی تھی کہ قبر کے اندر بندہ اگر مومن ہو تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر مومن ہو تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ دونوں سے، اگر مومن ہو یا کافر ہو تو دونوں سے 3 سوالات ہوتے ہیں، دین کے بارے میں اور رب کے بارے میں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، اور تمہارا نبی کون سا ہے۔ تو جو اس کے جوابات دیتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دے پاتا، جو کافر ہوتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو وہ احادیث ہم نے گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے پڑھی تھی۔ آج کی جو پہلی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے اندر بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر جایا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریم ہیں، یعنی جو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ ہیں، تو یہ دونوں مسلمان تھے، موحد تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی نجاست سے، کفر کیونکہ نجس ہے تو ان کو محفوظ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تک جتنے بھی یہ حضور کا نسب ہے تو وہ تمام کے تمام مسلمان تھے، موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کفر ایک نجس ہے، اور حضور کا جو نور تھا ان کے بدنوں کے اندر آتا تھا، ان کی پشتوں کے اندر آتا تھا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور جو کہ نور ہیں اور کفر جو کہ نجس ہے، تو کفر اور نجاست یہ دونوں، اور ایمان کا نور، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی آپ کی سلسلہ نسب میں والدین آتے ہیں، چاہے وہ والدین ہو چاہے وہ دادا ہو، تو حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو وہ تمام کے تمام مسلمان موحد تھے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کے جو والدین ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک ہے، تو پڑھتے ہیں۔ ان علقمۃ عن ابن بریدہ عن ابیہ، علقمہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں آئے، ٹھیک ہے۔ فاتا قبر امہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر مبارک کے پاس آئے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ والدین کی قبروں پر جانا یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک اچھا کام ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی ناجائز و حرام کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قبروں پر نہ جاؤ، والدین پر نہ جاؤ، قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائیں نہ مانگو، تو یہ ایک غلط چیز ہے۔ حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کی قبر پر، جو رشتہ دار ہیں ان کی قبر پر جانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کے پاس آئے، وہ یبکی اشد البقاء، اور اس حالت میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ رو رہے تھے۔ یبکی اشد البقاء، آپ شدت سے رو رہے تھے۔ حتی قادت نفسہ تخرج من بین جنبہ، راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روح ہے وہ آپ کے پشت سے نکل جائے۔ قادت یعنی قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روح مبارک ہے وہ آپ کے بدن سے نکل جائے۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، عرض کی کہ قلنا یا رسول اللہ ما یبکی کا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے رلایا؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی فی زیارت قبر محمد، کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تھی، کہ جو میری والدہ ہیں ان کی قبر کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کام کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی۔ فَأَذِنَ لی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي شَفَاعَةٍ فَأَبَى عَلَيَّ، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انکار کیا علیہ، میری بات پر۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی شفاعت کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کو عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا۔ یاد رکھیں کہ شفاعت یا دعائے مغفرت ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جو بندہ گناہ کار ہو، جو گناہ کرتا ہو۔ جیسے حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہیں کہ آپ سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہوا، تو کوئی بھی بندہ حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اور معصوم سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور آپ کو فرمایا کہ آپ شفاعت نہ کریں، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قطعی جنتی تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ صحیح ہے، اور آگے اسی روایت کے مشابہ روایت بیان کرتے ہیں کہ فی روایت نے ایک اور روایت کے اندر ہے کہ قال استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ فأذن لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی۔ فانطلق وانطلق مع المسلمون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی طرف چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی ساتھ، یعنی صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی والدہ کی قبر کے پاس گئے۔ حتیٰ انتہوا الی قریب من القبر، یہاں تک کہ قبر کے پاس آپ پہنچ گئے۔ فمکث المسلمون، تو مسلمان ٹھہر گئے۔ ومضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمکث طویلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پر، مزار پر ایک طویل عرصہ ٹھہرے۔ ثم اشتد بکاؤہ حتی ظننا انہ لا یسکن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا شدید ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار نہیں فرمائیں گے۔ فاقبل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، وہو یبکی، اس حال میں کہ آپ رو رہے تھے۔ فقال لہ عمر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ما ابکاک یا نبی اللہ، کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کس بات نے رلایا؟ بے ابی انت و امی، ٹھیک ہے، جب بھی صحابہ کرام حضور کے بارے میں کچھ عرض کرتے تو آپ کی بارگاہ میں کہتے کہ بے ابی انت و امی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ٹھیک ہے، بے ابی انت و امی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کیا حضرت عمر فاروق نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی فی زیارت قبر امی، کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی تھی۔ فأذن لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی۔ فاستأذنتہ فی شفاعۃ، میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے شفاعت کے بارے میں سوال کیا۔ فابا، تو اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا۔ فبقیت رحمۃ لہا، تو میں رحمت کی وجہ سے، رحمۃ لہا ان کے لیے رحمت کی وجہ سے میں رو پڑا۔
فبقل مسلمون رحمۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طور پر رونے لگے، یعنی صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ تو شفاعت کے بارے میں وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ چونکہ وہ قطعی جنتی تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قطعی جنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں حدیث پاک ان علقمۃ بن مرثد و حماد دن، علقمہ بن مرثد اور حماد سے روایت ہے، وہ دونوں حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہما حدثاہ عن عبداللہ بن بریدہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے حضرت عبداللہ بن بریدہ سے حدیث روایت کری، اور حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کنت نہیتکم عن القبور ان تزورا فزوروها ولا تقولوا حجرا، سرکار نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا۔ کنت نہیتکم ان زیارت القبور ان تزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا۔ فزوروها، تو تم اب قبروں کی زیارت کیا کرو، زیارت قبور کیا کرو۔ ولا تقولوا حجرا، اور تم بے معنی بات، حجر بولتے ہیں جس بات کا کوئی معنی مطلب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو حجر کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بے مقصد بے جا بات نہ کیا کرو، قبروں پر جاؤ تو وہاں پر قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، بے جا باتیں کرنا وہاں پر یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو اس حدیث پاک سے قبروں پر جانا ثابت ہے۔ بعض بندے بہت اعتراضات کرتے ہیں کہ بھائی قبروں پر نہ جاؤ، یہ درست نہیں ہے، بلکہ قبروں پر جانا پہلے منع تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث پاک کی علقمہ سے روایت ہے، وہ ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی بریدہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الی المقابر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی طرف نکلتے تھے، قبروں کی طرف یعنی قبرستان کی طرف آتے تھے، مقابر تو قبر کی جمع ہے لیکن یہاں پر مراد ہوگا قبرستان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے السلام علی اہل الدیار من المسلمین، مسلمانوں میں سے اے قبروں والو تم پر سلام۔ السلام علی اہل الدیار، دیار سے مطلب قبر مراد ہے یہاں پر، کہ اے مسلمانوں کے اہل قبور جسے بولیں کہ تم پر سلام ہو۔ وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم لاحقون، اور بے شک ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ہم بھی عنقریب قبروں میں آنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ نسأل اللہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، لنا اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا، کہ ہمیں بھی عافیت نصیب ہو اور تمہیں بھی عافیت نصیب ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب الصلاۃ پورا ہو گیا، آگے کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کی 3 احادیث ہیں۔ عطا سے روایت وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرکاز ما رکزہ اللہ تعالیٰ فی معادن الذین تنبت فی الارض، کہ رکاز وہ خزانہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے معادنیات میں چھپا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، معادن ان چیزوں کو بولتے ہیں کہ جو چیزیں زمین سے ملتی ہیں، جیسے سونا زمین سے ملتا ہے، چاندی زمین سے بسا اوقات مل رہی ہوتی ہے، یا ایسے ذرات زمین سے مل رہے ہوتے ہیں جن سے سونا یا چاندی بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا گیا کہ رکاز وہ خزانہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی معدنیات میں چھپایا ہے، تنبت فی الارض، جو زمین میں اگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے عطا سے روایت ہے، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف فعلتہ الی غنی و فقیر صدقۃ،
کہ ہر وہ نیکی جو تم کسی غنی یا کسی فقیر کی طرف کرتا ہے، یعنی کسی بھی فقیر پر یا کسی بھی غنی پر کوئی بھی بھلائی کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ صدقۃن، وہ صدقہ ہے۔ یعنی چاہے بندہ امیر ہو چاہے بندہ غریب ہو، اگر اس کے ساتھ تم بھلائی کرتے ہو تو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، یعنی اس کا تمہیں ثواب ملے گا۔ حماد سے روایت ہے، وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسود سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قالت تصدق علی بریرۃ بلحم، کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام تھی، آزاد کردہ لونڈی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گوشت کو صدقہ کیا گیا۔ فرعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ گوشت کھا رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ وہ گوشت ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں سے ہیں تو ان پر صدقہ حرام ہے، بلکہ ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 احادیث تھی کتاب الزکوٰۃ کی، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالی کل سنا جائے گا۔